أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ترجمہ: براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مخزی الکافرین، منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ رب العزت حق کے منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور یہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ مدنی سورت، اس کے 16 رکوع ہیں اور 129 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 100 سے زیادہ اس کے اندر احکامات ہیں جو حکم ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور آج جو ہم یہ 2 آیات جو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے
یعنی یہ 100، یہ بھی 100 سے زیادہ حروف ہیں یہ 2 آیات کے اندر، تقریباً 108-10 حروف ہیں، اور اگر ایک دفعہ پڑھے جائیں تو 1000 یعنی 1100 نیکیاں، اور پھر جو ہے ایک دفعہ پڑھا، پھر آپ نے پڑھا، پھر یعنی 4000 سے زیادہ جو ہیں وہ آرام سے نیکیاں اخلاص نیت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ملیں گی۔ اور جو وعدہ اللہ نے کیا کہ 700 گنا سے زیادہ دوں گا، وہ پھر حساب ہی نہیں ہے، یعنی صرف 2 آیات کا اتنا، اور پھر سمجھ کے پڑھنا یہ اس کا اور زیادہ، یعنی ایک دفعہ پڑھایا جاتا ہے، پھر ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر تلاوت کی جاتی ہے، تو 3 دفعہ یعنی 300 سے زیادہ، 350 دفعہ پڑھ لیا تو 10 نیکیوں کے حساب سے ہی کتنا زیادہ، پھر جماعت، پھر جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہے، یعنی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ التوبہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الانفال، یہ اسی کا جوڑا ہے، اور انفال صورت اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے تو آگے اسے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کے بغیر آپ حیران، یعنی ذرا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ قاری صاحب نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تلاوت تو بسم اللہ بھی، تو بعض نے کہا کہ اسے زیادہ بہتر یہی ہے کہ صرف اعوذ باللہ پڑھی جائے، اور بعض نے کہا پیچھے سے اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آگے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اگر الگ طور پہ پڑھیں تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے، واللہ اعلم، لیکن زیادہ پھر بھی یہی ہے کہ یہ سورت جو ہے ان سے پہلے بسم اللہ نہیں، یہ اس لیے کہ یہ مشرکین سے براءت کا اعلان ہے، اور یہ اعلان اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ جو شروع والی آیات ہیں یا یہ صورت جو ہے یہ ننگی تلوار ہے مشرکوں کے لیے، اور پھر جو ہے بسم اللہ سے برکت جو ہے وہ ہو سکتا ہے انہیں بھی حاصل ہو جائے، تو انہیں اس وجہ سے تھوڑی نرمی آ جائے، ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے سخت اعلان ہے اور اس کے اندر سختی ہی رہنی چاہیے، تو اس لیے بہت سارے اقوال ہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ 2 ناموں سے مشہور ہے، ویسے اس کے بہت زیادہ اور بھی نام ہیں، ایک التوبہ، توبہ اس کے اندر جو ہے سب صورتوں سے زیادہ توبہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، 12-13 دفعہ، اور ایک جو ہے البراءت، یعنی جو شروع سے ہی ہے براءت من اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان براءت ہے مشرکوں کی طرف جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعد علیہ ایمان کے جو غلطیاں ہیں، قصور ہیں، ان کو معاف کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لیے بھی، اور برات اس لیے کہ اس کے آغاز میں ہی مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اور بسم اللہ جو ہے بسم اللہ لکھنے کی وجہ، نہ لکھنے کی وجہ، اس کے متعدد، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، متعدد جو ہے وہ اقوال ہیں اور بہت اختلاف ہے، مگر جو ہے ایک بات وہ یہ لکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جو ہے ان کے دور میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو لہذا حضور علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے اسی طرح ہی کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس قرآن کے اندر احتیاط کا ایک ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی اسے کس طرح محفوظ کرتے تھے اور کس طرح احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ بسم اللہ جو حدیث میں ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ سے خالی جو ہے کام، اس کے اندر شیطان کی دخل اندازی ہوتی ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر بھی احتیاط، کہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کی برکت کتنی ہے، فرمان کو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز جو ہے پہلی جو 5 رقموں تک جو ہے وہ ایک چیز جاتی ہے، اس کا زمان نزول الگ ہے، آگے الگ ہے۔
البتہ مختصر کہ یہ صورت جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب کیونکہ ہمارا جو ہے وہ درس شارٹ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، تو اب آیات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہی پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو کہ جن کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے۔ وہ معاہدے کبھی کرتے اور کبھی توڑ دیتے، جب مرضی ہوتی تو ایسا کرتے۔ تو اب جو ہے اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو اس کی پھر ادھر سے بھی پاسداری نہیں ہوگی۔ یعنی یہ خطبہ جو ہے، یہ اعلان جو ہے، یہ رکوع نمبر 5 کے آخر تک جو ہے یہ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ کیا، اور ان کے پیچھے ان کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی پھر جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کے بارے میں تذکرہ فرمایا، صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امیر حج بنایا گیا ہے، ان تک یہ پہنچا دی جائے تاکہ حج کے موقع پر یہ سنائی جائے۔ تو لیکن جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت کے لیے جو ہے وہ بھیجا، کہا کہ میرا بہت جو ہے وہ قریب بندہ ہوگا، اسے بھیجا جائے گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے مامور ہو، یا جو ہے وہ آپ کو کس لحاظ سے بھیجا گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو ہے امیر آپ ہی ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے صرف اس ڈیوٹی کے لیے، تو میں یہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ باتیں سنائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ آپ نے جا کر یہ اعلان کر دینا ہے، 4 قسم کے اعلان کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ جنت میں کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا کہ جو اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، ایک روایت کے مطابق یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سال کے بعد آئندہ مشرک جو ہے وہ کوئی بھی حج کرنے نہیں آئے گا۔ عرب کے مشرکین جو ہیں وہ بھی حج کیا کرتے تھے، مسلمان تو کرتے ہی تھے لیکن مشرکین بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ جو 2 حج ہوئے، کیونکہ ان کے اندر مشرکین بھی تھے اور پچھلے طرز کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل نہیں ہوئے۔ جو بالکل پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے وہ حج کرنے جو ہے وہ گئے اور حج کیا، اور صرف زندگی کے اندر ایک ہی حج فرمایا۔ اچھا، اور تیسری بات جو فرمائی کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ یعنی ننگے ہو کر کوئی بھی حج نہیں کرے گا، یعنی طواف، حج کا طواف نہیں کرے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور ننگے جو ہیں وہ سارے طواف کیا کرتے تھے۔ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو کپڑے ہیں یہی پہن کر، ایک روایت کے مطابق کہ یہی کپڑے پہن کر ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، تو لہذا انہیں اتار کر ہم بالکل پاک صاف ہو کر۔ یہ دوسری بات یہ تھی، ان کا قول یہ تھا کہ ہم ننگے ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان ننگا ہی پیدا ہوتا ہے، تو جیسے پیدا ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ اس طرح کرے۔ لیکن یہ خلافات تھی، اسلام نے حیا کو جو ہے وہ ایک فروغ دیا ہے، اس کا حکم فرمایا، تو اس چیز کو منع فرمایا۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ، چوتھی چیز فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اعلان کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی کچھ نے تو توڑا، جن کے ساتھ باقی ہے، جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے اسی معاہدے کی وفا کی جائے گی، اسے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔
تو اس موقع پر جو ہے یہ 4 چیزوں کا اعلان ہوا، اور بھی چیزیں تھیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ ایک اور چیز، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ یعنی سورہ انفال کے اندر جو ہے آیت نمبر 58 میں یہ گزر چکا ہے کہ جب تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ خیانت کرتی ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کرتی ہے، اس کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، تو پھر جو ہے انہیں خبردار کر دیا جائے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو ہم بھی ایسے، یعنی پہلے انہیں یعنی بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں پہلے بتا دیا جائے۔ پھر بھی اسلام دھوکے کا کبھی بھی جو ہے دھوکے کی اجازت نہیں دیتا، پہلے بتا دیا جائے۔ اگر کسی طریقے سے ذرائع سے پتہ چلے کہ یہ فراڈ کرنے والے ہیں تو پھر پہلے ہی بتا دیا جائے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہماری طرف سے بھی کوئی جو ہے وعدے کی پاسداری نہیں ہوگی، اب وعدہ پھر ختم ہے، کیونکہ تم جو ہے اس طرح ہمارے خلاف کر رہے ہو۔ تو اس چیز کو جو ہے بیان فرمایا سورہ انفال کے اندر، یہ چیز گزر چکی۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر سازشیں کرو گے، بات نہیں مانو گے، تو پھر جو ہے یہ اعلان برات ہے، اب عرب میں شرک نہیں چلے گا، اب عرب کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کسی قسم کی خرافات وہ نہیں چلے گی۔ تم جو ہے 4 مہینے، پھر بھی فوراً جو ہے وہ انہیں ایکشن نہیں لیا ان سے، بلکہ فرمایا 4 مہینے تم پھیر لو، 4 مہینے کا وقت ہے، اگر تم جو ہے باز آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یا تو تم جو ہے دین پر آ جاؤ، یا تو دین پر آ جاؤ، یا پھر ملک چھوڑ دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جو ہے تمہاری خیر نہیں۔ 3 چیزیں، یا تو ملک چھوڑنا پڑے گا، یا شرک چھوڑ کر جو ہے وہ دین اسلام پر پکے جو ہے گھر بند ہو جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بات ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، تم سارے، تمہارے چمچے، تمہارے جو ہے وہ کڑچے جو بھی ہے وہ سارے کے سارے سن لو کہ انکم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور تم جن کے ساتھ اللہ ہو تم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارے سیرت بلا گناہ معاف فرما، جو کچھ پڑھا پڑھایا قبول فرما، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ یا اللہ، تمام امت مسلمان کو قرآن کے ساتھ محبت اور وابستگی نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہمیں جتنی بھی بلائیاں ہیں ساری نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔